السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، گھر والے، بیوی بچے سب سو رہے ہوتے ہیں، تو رات کی تاریکی میں جو شخص اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس نماز کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد 5 فرض نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کی نیت کیسے کریں گے، رکعت کتنی پڑھیں گے، سورتیں کون سی پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، یہ مکمل ڈیٹیل آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ بعض لوگ تہجد پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بیچ میں کوئی بات اسکپ نہ ہو اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ سب سے افضل نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے تہجد کی نماز۔ اس کو کس وقت پڑھا جائے؟ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی فرض نماز پڑھ لی، عشاء کی 4 فرض پڑھ لی ہے، 2 سنت پڑھ لی، اب آپ کے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ رات کے کسی حصے میں بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان رات کو سو جائے، سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھے۔ سو کر اٹھنے سے پہلے جو پڑھی جائے گی اس کو علماء فرماتے ہیں کہ قیام اللیل ہوتی ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد جو پڑھی جائے گی اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو تہجد کی نماز کا افضل طریقہ یہ ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھی جائے، لیکن کوئی شخص نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ رات کو سو نہیں پاتا، تو بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی تہجد بھی ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے نیت ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں۔ 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اور نیت یہ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ رات میں اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے کپڑے چینج کیے، تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، تہجد کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو یہی دل کا ارادہ ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا مستحب ہے۔ تو زبان سے اگر نیت کرنا چاہے تو نیت ہوگی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ نیت باندھنے کے بعد آپ پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھیں گے، کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص 8 مرتبہ، 4 مرتبہ، 7 مرتبہ، مختلف تعداد بتاتے ہیں کہ اتنی تعداد میں پڑھی جائے اور ہر رکعت میں ایک ایک کم کرتے جائیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ بھی سورۃ الاخلاص پڑھ لی تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہیں آپ وہی صورتیں تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز میں وہی صورتیں آپ پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں یا سورۃ الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق یا سورۃ الناس، ان میں سے کوئی ایک سورت پڑھ لیں تو یہ افضل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبا قیام کرتے تھے، بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر سورہ یاسین پڑھ لے، سورۃ المزمل پڑھ لے، سورۃ الرحمن پڑھ لے، سورۃ الواقعہ پڑھے، تو یہ بڑی صورتیں جو ہے سورۃ الکہف ہے، یہ بڑی صورتیں پڑھے تو یہ بھی افضل ہے۔ تو یہ بڑی صورتیں
پڑھنی چاہیے تاکہ قیام لمبا ہو، زیادہ دیر اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو۔ تو بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، یہ افضل ہے۔ تو بڑی صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ آخری صورتیں پڑھیں۔ تو تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد آپ پھر تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع کی 3 تسبیحات ہوں گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور تسبیحات بھی صحیح تلفظ سے ادا کریں۔ بعض لوگ جلدی میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے، یا صحیح ادا نہیں ہوتی، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ آپ تسبیحات 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی 3 تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 تسبیحات پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں پھر 3 تسبیحات، پھر دوسرے سجدے سے، یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہوگا، اس سے آپ پھر اٹھ کر تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، یہ آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی۔ آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، اس کے بعد اسی طرح رکوع اور سجود ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، پھر آپ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد تحیات میں بیٹھ جائیں گے، التحیات عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مکمل پڑھ لیں، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی آپ کو قرآنی دعا آتی ہے تو آپ وہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیر کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے، آپ کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ پھر 2 رکعت مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح نیت اور اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ تو تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، 8 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے اتنی پڑھیں، اور جس تعداد میں آپ پڑھ لیں، جتنی رکعتیں پڑھ لیں تو اتنی پڑھیں کہ روزانہ اتنی تعداد ہو، دائمی نماز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن جوش آیا، جذبہ اور جنون کی وجہ سے آپ نے 12 رکعتیں پڑھ لی اور دوسرے دن 2 رکعت پڑھنے مشکل ہو جائے، 4 بھی نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی رکعت پڑھیں، اور دوسرے دن بھی پھر اتنی پڑھیں، کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ لیں، لیکن دائمی ہو، کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ، اور کبھی بالکل کم اور بالکل نہ پڑھی، ایسے نہ ہو، دوام ہو نماز میں اور رکعت میں بھی۔ تو اتنی رکعت آپ پڑھیں جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ وطر نہیں پڑھے تھے تو آپ آخر میں وطر پڑھ لیں، وطر کی نماز پڑھ کے آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے۔ اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میری اولاد کو ہدایت عطا فرما دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم کر دے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات پوری فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ تو اس طرح آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور دعا کے درمیان میں بار بار یا حنانو یا منانو کے الفاظ یہ جو ہے دہراتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ جو ہے دعائیں جلد قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسم اعظم کہے جاتے ہیں، یہ اسم اعظم ہیں، ان کے ذریعے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کبھی جب ہم دعا مانگتے ہو کہتے ہیں اللہ ہماری حاجت پوری فرما دے، تو وہاں پر یہ کہ یا حنان یا منان ہماری فلاں بیماری دور فرما دے، یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام ہماری
یہ رزق کے مسائل حل فرما دے، ہماری تمام مصیبت کو دور فرما دے۔ تو اس طرح آپ یہ دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کے، اور ہاتھ دونوں اپنے سینے کے سامنے ہوں، اور یوں ہتھیلیاں بالکل ملی ہوں یا اتنا فاصلہ ہو، 2 انگلی کے برابر فاصلہ ہو یا بالکل ملی ہوئی ہوں۔ تو اس طرح کہ آپ یہ دعا مانگیں گے، اور دعا کے اول آخر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف جس دعا کے اول آخر پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک بھی کر دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔